تو پہلے بتایا کہ علت مصححہ کو اور پھر علت مرجحہ کو، اب بالمہم سے مزید اس میں ترقی کرتے ہیں کہ حمد کے وقت زیادہ اہم یہ ہے کہ حمد کرنے والے کے اندر ایک ایسا محرک ہو جو اللہ کی ذات کی طرف اقبال یعنی متوجہ ہونے کا، اور اقبال کا محرک ہو اور اس کی جناب کی طرف توجہ کا داعی ہو، یہاں تک کہ وہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے، تو پھر وہ حمد کے ساتھ ساتھ مرتبہ احسان تک پہنچ جائے گا، یعنی حامد بھی ہوگا اور ساتھ اس کو مرتبہ احسان بھی مل جائے گا۔ مرتبہ احسان سے مراد یہ ہے کہ وہ جو حدیث شریف میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اذ طالع علینا رجل سواد و شدید و بیاض الثیاب و شدید و سواد الشعر، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک رجل آیا جس کے بال بڑے سیاہ تھے، کپڑے بڑے سفید تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا اور اس نے سوال کیا مل ایمان مل اسلام مل احسان، تو جو مل احسان کے احسان کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی یوں عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی تم یوں عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، تو یہ مرتبہ خطاب ہے، تو پھر اس بنیاد پر حمد اللہ کا کہا گیا ہے۔ بلکہ اہم یہ ہے کہ دلالت ہو اوپر اس چیز کے کہ حامد کے اندر قوی ہو گیا ہے توجہ کرنے کا محرک، اقبال ہوتا ہے آگے بڑھ کے کسی کو دیکھنا، اور قوی ہو گیا ہے توجہ کا داعی، توجہ کس طرف؟ اللہ کی ذات کی طرف، وہ قوی ہو گیا ہے کمال طریقے پر، یہاں تک کہ حامد نے خطاب کیا اللہ تعالیٰ کو، دراحال کہ وہ یہ ظاہر کرنے والا تھا کہ بِأَنَّهُ تعالیٰ کہ بئیں طور کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ بِأَنَّهُ تعالیٰ كَأَنَّهُ مشاہد لہ حالت الحمد كَأَنَّهُ مشاہد لہ، کہ گویا کہ یہ حمد کرنے والا مشاہدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا حالت حمد میں، واسطے لحاظ کرتے ہوئے مرتبہ احسان کے، اور مرتبہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی یوں عبادت کرو جس گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یا تو اس وجہ سے اہم ہے کہ خطاب کیا جائے، یا اس وجہ سے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حامد کے قریب ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم اس کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں، اس قریب ہونے کی وجہ سے جب اس پہلو کو سامنے رکھا جائے تو پھر خطاب زیادہ مناسب ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب وہ قریب ہے تو پھر یا اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یا جو ہے یہ تو بعید کی ندا کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ اصل وہ تو قریبی ہے، لیکن حامد جو ہے اپنی صلاحیتوں کے ناقص ہونے کی وجہ سے کمال بود میں ہے، بہت زیادہ بود میں ہے، تو اس بنیاد پر یا لا کر یہ اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اور اپنے عجز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ تو قریب ہے لیکن میں اپنی
صلاحیتوں کی بنیاد پر کہ جو میرے اندر نقصان اور عیب ہے میں اللہ تعالیٰ کو بعید سمجھ رہا ہوں، حالانکہ وہ تو قریب ہے۔ وَإِن كَانَ الْحَامِدُ اگرچہ حمد کرنے والا بوجہ اپنے نقصان کے کیا ہے کمال بود میں ہے، جس طرح کہ اس پر یا کا کلمہ دلالت کرتا ہے جو وضع کیا گیا بعید کی ندا کے لیے، علی ما قیل جس طرح کہ کہا گیا۔ یہ علی ما قیل اس لیے کہا ہے کہ یہ طے شدہ ضابطہ نہیں ہے نحو میں، ایک مذہب ہے، دوسرا یہ ہے کہ علی قریب کے لیے بھی ہے، بعید کے لیے بھی ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ اس کو بعید کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ففی الاتیان بہا اس کو لانے میں، یا کو لانے میں، یا ادھر کاف ضمیر کو لانے میں، حدم لنفسی اپنے نفس کا عجز ظاہر کرنا ہے اور اس کا دور ہونا ہے قرب کے مواقع سے، یعنی اللہ تعالیٰ تو قریب ہے مگر مجھے وہ ادراک اور احساس حاصل نہیں ہے، میری ناقص طبیعت کی وجہ سے اس بنیاد پہ میں اسے دور سمجھ رہا ہوں۔ تو یہ بات جو ہے وہ امام خطابی نے کی ہے اور ساتھ یزدی نے کی ہے۔ خطابی یعنی یہاں خطابی تو وہ ہیں یعنی محدث، یہ ہیں خطائی، اور ان کا حاشیہ ہے مختصر المعانی پر، عثمان بن عبداللہ ان کا نام ہے، اور دوسرا یزدی یہ رافضی ہے جس کی شرح تہذیب پر شرح تحفہ شاہ جہانیہ، ان دونوں نے یا کے لحاظ سے یہ بات کی ہے۔ حمد لک یا من شرحتا، تو یہ کہتے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ یہاں یا من شارحہ ہوتا، چونکہ من موصولہ ہے تو وہ غیب کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر جو صیغہ ہے وہ غیب کا آنا چاہیے تھا، شارحہ۔ کما عبر فی مختصر المعانی جس طرح کہ مختصر المعانی کے اندر اس چیز کو امام تفتازانی نے بیان کیا ہے، یعنی مختصر المعانی کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ اس کے دلیل اس کی یہ ہے کہ لأن الاسماء الظاہرات کلہا غیب، کہ جتنے بھی اسماء ظاہرہ ہوتے ہیں وہ غیب کے حکم میں ہیں، خواہ وہ موصولہ ہوں خواہ وہ موصوفہ ہوں۔ جس طرح کہ مفتاح العلوم کی شرح کے اندر، یعنی جو شرح ہے امام تفتازانی کی، اس میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ غیب لازم ہو اور خطاب استعمال کریں تو وہ ناجائز ہو، جواز خطاب کا بھی ہے، جس طرح یہاں من شرحتا صیغہ خطاب کا بولا ہے تو یہ جائز یہ بھی ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ یہ غیب کے ساتھ غیب کا صیغہ ہوتا یا من شرحہ ہوتا، لیکن بوجہ رعایت کرنے کے ندا کی جانب کے وہ ندا جس کو وضع کیا گیا ہے مخاطب کے لیے، یسوغ الخطاب و خطاب جو ہے وہ جائز ہے، نظراً الی المعنی معنی کی طرف دیکھتے ہوئے۔ باقی مطول کے اندر یہ ذکر موجود ہے جو امام تفتازانی نے طویل شرح لکھی، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، ان قول علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ ان الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ میں وہ ہوں کہ میری امی نے میرا نام حیدر رکھا ہے، درغام آجام ولیس کسورا، یہ دیوان علی کے اندر یہ شعر موجود ہے، ان الذی سمتنی امی حیدرہ۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے مطول میں یہ کہا گیا کہ نحویوں کے نزدیک یہ کبھی ہے، جس نے کبھی کہا یہ وجہ بیان کی کہ ان الذی، اس میں
الذی جو ہے وہ اسم موصولہ ہے، تو سمت کے بعد جو عائد ہے وہ متکلم کا ہے، جبکہ الذی غیب ہے، تو اس طرح ہوتا سمت ہو امی حیدرہ، یعنی وہ کہ جس کا نام سمت ہو امہ حیدرہ، اس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ انہوں نے اس کو کبھی کہا، اس کبھی ہونے کے قول کو حسن چلپی نے رد کیا کہ یہ جو شعر کی ترتیب ہے یہ کبھی نہیں ہے بلکہ یہ اچھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بِأَنَّ الالتفات من اتم وجوہ تحسین الکلام، التفات کلام کے اندر ہو تو یہ حسن کلام کا ایک ذریعہ ہے، تو یہاں پر التفات ہے، اور التفات جو ہے وہ غیب سے متکلم کی طرف ہے، یعنی انا الذی سمتنی، یعنی ہونا چاہیے تھا سمت ہو، تو سمت ہو کی جگہ سمتنی، یہ غیب سے متکلم کی طرف التفات ہے۔ ترجمہ دیکھو، اعتراض کیا اس پر حسن چلپی نے بیں طور کے التفات تحسین کلام کے وجوہ میں سے اتم وجہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی تقبیح کے لیے کہ اس کو کبھی کہا جائے، کیونکہ یہ التفات ہے غیبت سے متکلم کی طرف۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک ہوتی ہے جانب معنی، دوسری ہوتی ہے جانب لفظ، تو اس کے اندر جانب معنی کو جانب لفظ پر ترجیح دی گئی ہے، جانب معنی کو جانب لفظ پر، یعنی لفظ کا تقاضا تھا کہ سمت ہو کہا جاتا، اور معنی کا تقاضا ہے کہ سمت نہیں کہا جائے، تو جانب لفظ کو جانب معنی کو جانب لفظ پر ترجیح دی گئی ہے۔ الا انہ یارد علی النحویین بل انتم قوم تجہلون۔ دوسرا یہ ہے کہ نحوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شعر پر جو کبھی ہونے کا قول کر رہے ہیں تو اللہ کے کلام پر تو نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن مجید سے اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ علاوہ مذکورہ جواب کے یہ بھی ہے کہ نحویوں پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، بل انتم قوم تجہلون، سورہ نمل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل انتم قوم تجہلون۔ اب قوم اس میں ظاہر ہے، تو اس میں ظاہر کے لحاظ سے پھر ہوتا صفت میں قوم یجہلون، لیکن انتم خطاب کی وجہ سے اگر جیسے وہاں اللہ زی ہے ایسے یہاں قوم ہے، اور قوم غیب ہے، لیکن آگے تجہلون کہا گیا ہے، یجہلون نہیں کہا گیا۔ فلو کان فیہ قباحۃ، اگر مخاطب لانے کے اندر قباحت ہوتی، لما واقع فی کلام ہوا فی اعلیٰ طبقات البلاغہ، تو اس کلام کے اندر یہ چیز نہ آتی جو سارے بلیغوں کی بلاغت سے بڑی بلاغت رکھتی ہے، تو اس بنیاد پر انہوں نے رد کیا نحویوں کے قول کو۔ باقی الا انہ یاردو کے لحاظ سے جو حسن چلپی کی گفتگو کے اندر سے انہوں نے جو بیان کیا، تو موشی کہتے ہیں اقول ولا یخفى ما فی قولہ الا انہ یاردو الی آخری من اللطافت عند اہل الظرافت، کہ یہ جو انداز ہے اس کے اندر وہ لطافت ہے جو اہل ظرافت کو ہی محسوس ہو سکتی ہے، یعنی جواب دیتے وقت صرف جواز کا ہی جواب نہیں دیا بلکہ حسن کا بھی جواب دے دیا کہ یہ ایسے صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ بہت خوبی بھی ہے یہ کلام کی، اس انداز میں اس کو ذکر کیا۔ وفی مغن اللبیب، یہ جو نحو کی کتاب ہے، فی بحث الاشیاء التی تحتاج الی رابط، انہوں نے عائد کی بحث کے اندر یہ لکھا، یعنی جہاں پر عائد ہونا ضروری ہے اس بات میں انہوں نے لکھا کہ انت الذی فعلت، انت الذی فعلت،
مقیسن، یہ جملہ بولنا انت الذی فعلت، یعنی ویسے تو الذی جو ہے اس کے لحاظ سے آنا چاہیے فعل، انت الذی فعل، الذی جو ہے وہ موصولہ جو غیب کے حکم میں ہے اور آگے فعل آئے، لیکن وہاں انت الذی فعلت جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں ہے، اور ویسے یہاں بات چل رہی ہے۔ اس کو انہوں نے کہا یہ خلاف قیاس نہیں ہے، یہ قیاس کے مطابق ہے، مگر یہ قلیل ہے، اور جس وقت موصول اپنے صلے کے ساتھ مکمل ہو جائے اس پہ حکم لگایا جاتا ہے خطاب کا حکم اس پر لگایا جاتا ہے، جس طرح کہ یا ایھا الذین آمنوا موصولہ صلہ مکمل ہو گئے تو اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو پھر آگے جو ہے وہ حکم خطاب کا لگ گیا، موصولہ صلہ مل جانے کے بعد غیب کا حکم نہیں رہا بلکہ خطاب کا حکم لگ گیا، تو اس کے لحاظ سے آگے خطاب ہی کی ضمیر قرآن میں آئی ہے۔ اور یعنی ترجمہ دیکھو کہ جس وقت مکمل ہو جائے موصول اپنے صلہ کے ساتھ تو ان صحابہ علیہ حکم الخطاب، لگتا ہے اس پر خطاب کا حکم، اسی لیے قمتم کہا گیا ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ یہ باب التفات سے ہے، یہ باب التفات سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ باب التفات سے ہے کہ آمنوا غیب تھا اور غیب سے پھر آگے خطاب کی طرف التفات ہے۔ کہتے ہیں ومن زعم، جس نے یہ گمان کیا کہ یہ باب التفات سے ہے کہ آمنوا مغایبت تھا اور قمتم مواجہت ہے، یعنی مغایبت کا مطلب غیب اور مواجہت کا مطلب مخاطب، تو فقد سہا، وہ بھول گیا ہے، یعنی یہ التفات کے بغیر بھی یہاں پر جائز ہے، اس طرح کہ جب موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مکمل ہو جائے تو پھر اس کو بدرجہ خطاب رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر تو موصولہ صلہ کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے، وہاں تو التفات کا قول نہیں کیا جا سکتا۔ ولا یخفی انہ فیما نحن فیہ، جس کی ہم بات کر رہے ہیں حمد اللہ کا، تو یہاں نہیں موصول مکمل ہوا اپنے صلہ کے ساتھ، یعنی وہاں پر ضمیر نہیں لائی گئی صلہ کے مکمل ہونے کے بعد، تو فدا والالتفات فیہ صحیحۃ، تو یہاں التفات کا دعویٰ کر لینا صحیح ہے۔ شرحت صدورنا، کھولا ہے تو نے ہمارے سینوں کو، کہتے ہیں اصل الشرح بسط اللحم، شرح کا اصل معنی ہے گوشت کو پھیلانا اور اس طرح کسی اور چیز کو، اور اسی سے ہے شرح صدر، تو مطلب کیا ہے کہ سینہ کھولنا نور الہی کے ساتھ۔ بعض نے کہا کہ شرح کا معنی مطلقاً پھیلانا ہے، وَيُقَابِلُهُ الضِّيقُ، اور اس کے مقابلے کے اندر جو چیز ہے وہ ہے تنگی، یعنی شرح کے مقابلے میں لفظ دیق ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی یہ دلیل ہے پیچھے جو نور الہی کے ساتھ کسی کے سینے کو کھولنا اس کی، اور دوسری آیت میں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا، بتوسعتہ بما اودع فیہ من العلم والحکمت، یعنی کھولنے سے مراد یہ ہے کہ کیا اس میں ہم نے علم اور حکمت نہیں رکھا۔ تو پھر یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ یعنی قرآن میں یہ نہیں کہا گیا الم نشرح رأسک، کیا ہم نے آپ کا سر نہیں کھولا، حالانکہ دماغ تو سر میں ہوتا ہے، سینے کی طرف نسبت کیوں کی گئی، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ سر جو ہے وہ ظرف دل نہیں ہے، سینہ جو ہے وہ قلب کے لیے ظرف ہے،
سینہ قلب کے لیے ظرف ہے۔ تو عقل کا اصل محل جو ہے وہ اتنا دماغ نہیں جتنا دل ہے۔ اس بنیاد پر پھر شرع صدر کہا جاتا ہے، شرع رأس نہیں کہا جاتا۔ شرع صدر کا قول اس بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ وخص الصدر اور خص الصدور شرحت صدورنا کہ تو نے ہمارے سینے کھولے، خاص کیا مصنف نے صدور کو، کیوں؟ لأنہا ظروف القلوب الملوک علی سائر الجوارح، کیونکہ یہ جو سینے ہیں یہ دلوں کے ظرف ہیں، دلوں کے برتن ہیں۔ اور دل کون ہیں؟ دل بادشاہ ہیں، باقی اعضاء رعایا ہیں۔ تو اس بنیاد پر جہاں بادشاہ کی رہائش ہے اس جگہ کا اہتمام زیادہ ہے، اور وہ رہائش کی جگہ صدر ہے، سینہ ہے، وہ رأس نہیں ہے۔ لأنہا محل العقل، اور یہ محل عقل ہے، یعنی قلب جو ہے یہ محل عقل ہے، جس طرح کہ خیار عیب کے باب میں آگے یہ بات آئے گی۔ اول مراد بحل قلوب، یا دوسرا جواب یہ ہے صدورنا سے مراد قلوبنا ہے، یعنی کل بول کے جز مراد لیا گیا کہ جس نے ہمارے دلوں کو کھولا ہے۔ تو لفظ ذکر صدر ہے مراد قلب ہے، ذکر صدور ہے مراد قلوب ہے۔ تو پھر کھلنا سے کیا مراد ہے؟ دل کھولنے سے مراد کیا ہے؟ واتساعھا، اور دلوں کا وسیع ہونا، یہ کنایا ہے کس سے؟ کثرت سے جو قلوب کے اندر داخل ہوتی ہیں الہی حکمتیں اور معارف ربانیہ، یہ جب دل میں داخل ہو جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے دل کا کھولنا۔ تو اس میں یعنی شدید اختلاف ہے کہ عقل سر کے اندر ہے یا دل کے اندر ہے۔ تو یہ جیسے شرع صدر قرآن سے ماخوذ ہے یہ ترکیب، ایسے ہی لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل ہیں اور وہ دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ محل سمجھ جو ہے وہ دل ہے، اور دوسری طرف چونکہ رائج جو چیز ہے وہ عقل ہے۔ عقل یعنی یہ ایک پہلو ہے جو ہم نے بیان کیا کہ محل عقل قلب ہے، اور دوسرا یہ کہ محل عقل دماغ ہے اور سر ہے۔ تو ان کی واضح دلیل یہ ہے کہ بندے کو جب چیز سمجھ نہ آئے یا فکری کام کر کر کے تھک جائے تو درد دل کو نہیں، درد سر کو ہوتا ہے، اور بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو پھر یعنی یہ سر کے اندر سارے دفتر ہیں اور دل میں نہیں، عقل جو ہے وہ سر میں ہے۔ یہ اس بنیاد پر کہ درد سر کو ہوتا ہے اور سر کو پکڑ کے کوئی بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی جس طرح اصل مرکز کے علاوہ کوئی سائٹ آفس ہوتا ہے تو اصل مرکز دل ہی ہے، اور آگے جو اس کا دفتر ہے بڑا وہ دماغ کے اندر یعنی سر کے اندر ہے۔ تو جب ہجوم ہوتا ہے اور رش ہو جاتا ہے چیزوں کا، تو اس بنیاد پر یعنی بڑے مرکز تک بات پہنچنے سے پہلے دفتر میں جو سائٹ آفس ہے وہاں پر ہجوم ہو جاتا ہے، اور ادھر جو ہے وہ پھر اشارہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اصل معاملہ پیچھے جو ہے وہ جو ہیڈ آفس ہے وہ دل ہی ہے کہ وہاں کے سارے معاملات ہیں۔ لیکن چونکہ آگے جس طرح لوگوں
کا رابطہ سائٹ آفس کے ساتھ ہے اور ان کا آنا جانا اور ان کے معاملات، اس واسطے سارے ادھر متوجہ ہوتے ہیں اور وہاں پر حکومت پیچھے مرکز کی چلتی ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ اس وجہ سے درد جو ہے وہ سر کو ہوتا ہے اور آدمی جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اصل جو محل عقل ہے وہ قلب ہے اور محل عقل جو ہے وہ رأس نہیں ہے۔ متن میں ہے یا من شرحت صدورنا بانواع الہدایات، کہ جس نے ہمارے سینے کھولے کئی قسم کی ہدایت کے ساتھ۔